بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت اور مسجد اقصی میں انبیاء کی تقریریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا دل تھام کر اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بری نوازش سنیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کا استقبال کیا، پھر صفیں بنائی گئیں۔ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے آگے تشریف لائے۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ ظاہر نصیب ہم بھی اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے آج رات کسی بھی وقت 2 رکعت نماز ادا فرمائیں اور اس میں یہی 2 صورتیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ نیت نیک ہوئی تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام نے باری باری خطبے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے اپنے کلام سے شرف بخشا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی خولانی ملکن، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے سلطنت عطا فرمائی۔ یوں ہی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، خطبے دیتے رہے۔ اللہ پاک نے ان پر جو انعامات فرمائے، ان انعامات کا تذکرہ فرما کر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ آخر میں ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت کو سب سے افضل امت بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت کو اول بنایا کہ میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور میری امت کو آخر بھی بنایا کہ یہ میری امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہے۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول، غور تو فرمائیے، ذکر کہاں ہو رہا ہے، کن کے سامنے ہو رہا ہے، کون کر رہے ہیں اور کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی ہے۔ کائنات کی سب سے افضل ہستیاں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما ہے۔ خطبہ دینے والے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ذکر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے آقا
ہمارے دلوں کے آقا، ہماری روح کے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اجتماع میں اپنی امت کا ذکر خیر فرما کر، امت کے فضائل بیان کر کے امت کی بھی معراج کروا رہے ہیں۔